بس جنگل کے گرد چکر کاٹتی ہوئی تھوڑی دیر بعد ہی شہر میں داخل ہو گئی۔ پہلے تو رہائشی آبادیاں نظر آتی رہیں، پھر کمرشل علاقہ آ گیا اور پھر بس مین مارکیٹ کے قریب سے گزری تو کنڈکٹر نے انہیں ایک سٹاپ پر اتار دیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ ان لوگوں کو جیسے ہی ہمارے فرار کا علم ہوگا وہ ہماری تلاش شروع کر دیں گے، جولیا نے کہا۔ ہمیں لباس بدلنے پڑیں گے اور میک اپ کرنا پڑے گا، تبھی بات بنے گی، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میری جیب میں رقم بدستور موجود ہے، مارکیٹ سے سامان خرید لیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوکے، اور پھر کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور تاڑتے ہیں، رقم تو سب میں بانٹ دو، علیحدہ علیحدہ جا کر نیا لباس خریدیں گے اور ان ٹرائی رومز میں ہی بدل دیں گے۔ میں میک اپ کا سامان بھی خرید لوں گی، اس کے بعد میک اپ کا پروگرام بنائیں گے، جولیا نے مطمئن انداز میں جواب دیا، اور کیپٹن شکیل نے بٹوا نکالا اور پھر اس نے 2 بڑے نوٹ سب کو دیے اور وہ سب مارکیٹ میں پھیل گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ سب جب واپس پہلی جگہ پر پہنچے تو ان سب کے لباس بدلے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگ موجود تھے جن میں ان کے پرانے لباس موجود تھے۔ البتہ صفدر کے ہاتھ میں ایک بریف کیس موجود تھا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، یہاں قریب ہی نیشنل گارڈن ہے، وہاں غسل خانے بھی ہیں، وہاں آسانی سے میک اپ استعمال کیا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا، اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے صفدر کے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کافی بڑے اور وسیع باغ میں پہنچ گئے۔ یہ دارالحکومت ٹالمبو کا نیشنل گارڈن تھا، انتہائی وسیع و عریض اور خوبصورت، لیکن وہاں رش نہ تھا۔ اکا دکا جوڑے البتہ گھومتے پھر رہے تھے۔ تلاش کرتے کرتے انہیں ایک کونے میں جدید انداز میں بنے ہوئے غسل خانوں کی ایک قطار نظر آ گئی۔ میں اندر جا کر میک اپ کرتا ہوں اور میں بیگ وہیں چھوڑ آؤں گا، باری باری باقی اندر جا کر میک اپ کریں گے اور آخری آدمی بیگ لے آئے گا۔ میرے خیال میں اگر ہم مقامی میک اپ کر لیں تو زیادہ آسانی رہے گی، صفدر نے کہا، اور سب نے اس کی تجویز کی تائید کر دی۔ ان سب کو میک اپ کرنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ سب مقامی میک اپ اور نئے لباسوں میں آ چکے تھے۔ ہاں، اب سوچنا چاہیے کہ کیا پروگرام ہو۔ وہ سب درختوں کے ایک جھنڈ میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پھر پرسنل سیکرٹری کو فون کرتی ہوں، جولیا نے کہا۔ نہیں مس جولیا، یہاں اب کسی کا اعتبار نہیں۔ پہلے بھی شاید بات لیک آؤٹ ہو گئی تو کوٹھی پر چھاپا پڑ گیا۔ ہمیں خود کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ کسی پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے کوئی کوٹھی بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور کاریں بھی کرایہ پر لی جا سکتی ہیں، صفدر نے کہا۔ لیکن اس کے لیے تو لمبی رقم چاہیے اور رقم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ مارکیٹ میں ہزاروں افراد جیبوں میں رقمیں ڈالے پھر رہے ہیں، یہ کب کام آئیں گے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے کیا مطلب؟ کیا اب تم جیبیں کاٹو گے؟ جولیا نے چونک کر حیرت بھرے انداز میں تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے تنویر کی بات سے شدید کوفت پہنچی ہو، اور جولیا کے تاثرات دیکھ کر تنویر کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ویسے ضرورت پڑنے پر اس کام میں بھی حرج نہیں ہے، اچھے مقصد کے لیے چھوٹی برائی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے ڈپارٹمنٹل سٹور کے ساتھ ایک الیکٹرانک گیم شاپ دیکھی تھی، وہاں سے ہم آسانی سے فوری ضرورت کے لیے معقول رقم حاصل کر سکتے ہیں، صفدر نے تنویر کو شرمندہ ہوتے دیکھ کر اس کی حمایت کرتے ہوئے کہا، اور تنویر بڑے ممنون انداز میں صفدر کو دیکھنے لگا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تھوڑی سی رقم ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، پھر آپ کو اپنی ٹیم کے ممبران کی صلاحیتوں کا بھی پوری طرح علم نہیں ہے۔ ویسے تو اس معاملے میں شاید تھوڑی بہت مہارت سب کو ہی ہوگی، لیکن خاور تو اس میدان میں اولمپک چیمپئن کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ پاکیزیہ کے سارے الیکٹرانک گیمز شاپ والے خاور کو صرف اس لیے لمبی رقمیں بطور خراج عطا کرتے ہیں کہ وہ انہیں دیوالیہ نہ کر دے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، کمال ہے، مجھے تو علم ہی نہیں تھا، جولیا نے حیران ہوتے ہوئے خاور کی طرف دیکھ کر کہا جو مسکرا رہا تھا۔ مس جولیا، بس شغل کے لیے ایسا کرتا ہوں،
ویسے آپ بے فکر رہیں، الیکٹرانک گیمز کے سلسلے میں میرا ذہن ماسٹر کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، آئیے پھر آپ کو کمال دکھاؤں۔ خاور نے ہنستے ہوئے کہا، چلو پھر ہو جائے، تاکہ رقم کا بندوبست ہوتے ہی کوئی سلسلہ کیا جائے۔ جولیا نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہمیں اکٹھا نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اب تک جو پارٹی بھی ہمیں اغوا کر کے لے گئی تھی اسے ہمارے نکل جانے کا علم ہو گیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ صحیح تعداد کی بنا پر ہم پر شک کر گزریں۔ صفدر نے کہا، ٹھیک ہے، 2-2 3-3 کی ٹکڑیاں کر لیں، تنویر، میں اور نعمانی، خاور، صفدر اور کیپٹن شکیل، چوہان اور صدیقی۔ جولیا نے خود ہی ٹکڑیاں بھی بنا دی اور سب نے تائید میں سر ہلا دیا۔ اس نے خود ہی تنویر کو اپنی ٹکڑی میں شامل کر لیا تھا اور تنویر کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ جولیا نے شاید اس خیال سے اسے خود ہی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا کہ اس سے پہلے اپنی بات پر اس نے تنویر کو خاصا شرمندہ ہوتے دیکھ لیا تھا۔ کیپٹن شکیل کے پاس رقم بچ گئی تھی، اس لیے اس نے بٹوا نکالا اور صرف ایک نوٹ رکھ کر باقی سب بڑے نوٹ خاور کی طرف بڑھا دیے۔ خاور نے رقم لے کر اپنی جیب میں ڈالی اور پھر وہ سب سیر کرنے والوں کے سے انداز میں ایک دوسرے سے گپیں کرتے اپنی اپنی ٹکڑیوں کی صورت میں نیشنل گارڈن کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔